دعا کو دعا سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں لیکن وہ صورتحال یوں نظر آ رہی جیسے آپ مذاق کر رہے ہیں. عجیب سا تماشا کبھی کبھی دیکھنے کو آتا ہے. ایک دن وہ مسجد میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کا ٹائم تھا، اور جیسے نماز کا سلام پھیرا، وہ تو شکر ہے نماز پڑھنے آ گئے. تو جب وہ نماز کا سلام پھر گیا تو ایک دوسرے کو کہہ رہا، ابے بھائی دعا بعد میں مانگ لینا، وہ نکل جائے گی. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا کہ ابھی 1:45 ہونے والے ہیں تو جلدی کرو، اب نکلو یہاں سے، ابھی دعا نماز تو پڑھ لی ہے، دعا بعد میں کر لینا، وہ کالج کا ٹائم ہو گیا، چھٹی ہو رہی تو وہ نکل جائے گی. یہ دعا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا آدمی ہے، اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے، کان کو لگایا ہوا اور ایک ہاتھ سے دعا کر رہا ہے. بھائی تم دونوں میں سے کسی ایک کو ڈیسائیڈ کرو نا، یا اللہ کو ڈیسائیڈ کر لو یا پھر اس بندے کو ڈیسائیڈ کر لو کہ کس یا بات کر رہے ہو کہ دعا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. عجیب سا ایک ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اللہ کو غصہ آتا ہے اس چیز کا کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر آپ کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے جائیں، دربار میں سوال کرنے، کوئی چیز مانگنے جائیں، اور جا کر وہاں پر جیب سے تیلی نکالیں ماچس کی اور کان میں ڈالنی شروع کر دیں، گھمانی شروع کر دیں، یا وہاں جا کر کھجلی شروع کر دیں، آپ کسی اور طرف منہ اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیں، کہیں سے ڈرامہ شروع کر دیں. تو وہ وہاں سے اپنے دربان کو کسی کو بلائے گا، وہ بولے گا اس کو سامنے کھڑا کرو، اس کم وقت کا سر اڑا دو اس کا، کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سامنے بیٹھ کر یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، زیادہ ڈانٹتے نہیں ہیں. خواتین کو دیکھ لو، ان کا بھی یہ حال ہے. اب مصلی پہ بیٹھی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الحمدللہ رب العالمین، اور اتنی دیر میں ان کو یاد آتا ہے کہ وہ اصل میں منا رو رہا ہے نا، پیچھے بچہ چھوٹا رو رہا ہے، تو بچی بھی ہے ساتھ میں، وہ اس کو دعا الحمدللہ رب العالمین، ساتھ میں اپنی بیٹی کو آواز لگا کے کہہ رہی ہے، بیٹا وہ دیکھنا ذرا منع نے بوٹی تو نہیں کر دی. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم. پھر دوسرا کوئی کام یاد آ گیا، بیٹا اس کو پیپر بھی چینج کر دینا، پیمپر بھی دیکھ لینا ذرا، مالک یوم الدین. ہاں وہ چولہے پہ دودھ بھی رکھا ہے، دیکھنا وہ نیچے نہ گر جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ دیکھنا تھا باہر دروازہ بجائے، وہ ساتھ والی انٹی شبانہ ہے نا، انٹی شکیلہ، وہ آئی ہوں گی، وہ کوئی چیز مانگ رہی ہوں گی، ان کو بولو نہیں ہے ادھر، حالانکہ وہ گھر پہ رکھی ہوئی ہے. تو دعا مانگی جا رہی ہے جس میں گھر کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں. بھائی یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ گھر کی ڈیوٹیاں لگا رہی ہیں بچے کی، کہ منع کو بھی دیکھ لو، اس کا پیمپر بھی تبدیل کر لو، اور وہ دودھ رکھا ہوا چولہے پہ وہ بھی دیکھ لو، اور ساتھ میں ایک ایک آیت بھی پڑھی جا رہی ہے دعا کے شروع میں جو پڑھی جاتی ہیں، اور ساتھ میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے. یہ کون سی دعا ہے؟ تو بھائی دعا مانگیں، دعا صحیح سے مانگیں تو قبول ہوگی نا. اللہ تعالیٰ تو فرعون کی سنتے ہیں. وہ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل روایت ہے کہ اللہ ایک دفعہ فرعون کے زمانے میں قحط پڑ گیا. قحط اتنا شدید تھا کہ لوگ مرنے شروع ہو گئے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، جانور مرنے شروع ہو گئے. تو لوگ سارے اکٹھے ہو کے فرعون کے پاس چلے گئے. فرعون کو جا کر کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، تو آپ بارش برسائیں نا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا، اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب قحط اتنا خطرناک ہے، اب میں کیا کروں. سمجھتا تو وہ بھی تھا. خیر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ جاؤ، بارش ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ کہنے کا تو سلسلہ اس وقت تھا ہی نہیں. تو لوگ چلے گئے. جب لوگ چلے گئے ہیں تو وہ رات کو اٹھا، اس نے کہا کل بارش ہوگی. کل رات کو اٹھا، صحرا میں کہیں چلا گیا، اور جا کر اس نے اپنا سر کے اوپر جو تاج رکھا ہوتا ہے اس نے اٹھا کر مٹی میں رکھا، مٹی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی، اور منہ اوپر اٹھا کر اپنے سر، منہ کے اوپر بھی ڈالی اور اپنے سر کے اوپر بھی ڈالی، اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دی. کیا ہے میرے خدا. ٹھیک ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے کیا ہے میرے خدا، تجھے بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، خدا تو ہی ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تو ہی ہے، میں تجھے مانتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں اب خدا بن گیا ہوں تو میں اپنے آپ کو خدا ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا. اب میں اپنی انا پہ اڑا ہوا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خدا ظاہر کیا ہوا ہے. یہ دیکھ، یہ مٹی ڈال کے میں اپنے سر میں ڈال رہا ہوں، اپنے منہ پر ڈال رہا ہوں، تیرے سامنے میں اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہوں. میں مانتا ہوں کہ تو ہی خدا ہے، میں خدا نہیں ہوں، لیکن اب میں مجبور ہوں، میں اڑ گیا ہوں اس پر اپنی خدائی کے اوپر، لہذا میں سے نیچے نہیں اتر سکتا. میری عزت رکھ لے یا اللہ، میری عزت رکھ لے. یہ فرعون کے الفاظ ہیں جو وہ دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہے. کون فرعون؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا رب ہوں. اللہ سے اس نے ٹکر لی ہوئی. لیکن جب اس نے دعا کی آہوزاری کے ساتھ جیسے کرنی چاہیے، اس نے کہا کہ یا اللہ بس بارش کر دینا، میری عزت رکھ لینا، خدا تو ہی ہے، میں تجھے مانتا ہوں، لیکن بس میری مجبوری میں اس میں پھنسا ہوا ہوں. تو جب وہ اگلے دن وہ اپنے دربار میں واپس آ گیا تو صبح کے وقت میں بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو فرعون کی بات بھی سنتے ہیں، اس کی بھی عزت رکھ لیتے ہیں. بھائی ہم تو مسلمان ہیں،
ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، دعا مانگیں تو صحیح ڈھنگ کے اندر، ڈھنگ سے صحیح طریقے سے دعا تو مانگیں۔ دعا کے اندر سارے باہر کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، صرف دعا ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ دعا کے اندر صرف دعا نہیں ہو رہی ہوتی، باقی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم باقی سارے کام کو چھوڑ دیں اور صرف دعا کریں تو دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دعا کرنا سیکھیں۔